السلام علیکم۔ کراچی کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلی کا سلسلہ جاری ہے اور مکہ چوک، عزیز آباد اور سندھ کے مختلف علاقوں میں جہاں پر الطاف حسین صاحب کی بہت بڑی تصاویر لگی ہوئی تھیں، آج ان کو اتار دیا گیا۔ ایک یہاں سٹارٹ میں بات کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ ساری تبدیلی اس 22 اگست کے واقعات کے بعد پیش آئی جب ڈاکٹر فاروق ستار اور ایم کیو ایم کی پاکستان کے اندر موجود قیادت نے اپنے آپ کو 22 اگست میں جو کچھ کہا گیا اور جو نعرے بلند ہوئے اس سے خود کو دور کر لیا تھا۔ تو جو بھی تبدیلی آئے بہت گریسفلی آنی چاہیے، اور ڈاکٹر فاروق ستار اور جو باقی لوگ جنہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کیے، خود اس چیز کی مذمت کر دی جو 22 کو ہوا، ان کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہیے، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ بے شمار ایشوز ہیں، پارٹی آگے کیسے چلے گی، ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں وہ کیا تبدیلیاں ذہن میں پلان کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم مین سٹریم رہے۔ آدھے اراکین ہیں سندھ اسمبلی کے ایم کیو ایم کے پاس، قومی اسمبلی میں ٹھیک ٹھاک اکثریت ہے، معاملات پارٹی کے بھی آگے چلیں، ملک کے بھی آگے چلیں، مین سٹریمنگ ہو، کراچی میں امن بھی ہو، خوشحالی بھی آئے۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ہم پوچھیں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ آپ کا ندیم ملک جی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال، آپ جمہوری آدمی ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ بہت سے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ جب آپ کراچی کے میئر منتخب ہوئے، جو لوگ میرے جیسے پروفیشن میں آئے پرانے وقتوں میں، انہوں نے تو آپ کے وہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، لیکن بعد والے آنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ کی پورے پروسیس کے اندر۔ جمہوری سوچ والا آدمی پارٹی کے اندر بھی جمہوریت لے کر چلتا ہے۔ پہلے میں یہیں سے پوچھوں گا، آپ سربراہ ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، تو کیسے تنظیم نو کریں گے جماعت کی؟ جس مقصد کے لیے ہم نے جو صورتحال ہوئی تھی بھوک ہڑتال کے آخری روز، اور پھر اس کے بعد جس طرح کی ایسی صورتحال تھی جو بہت زیادہ ناقابل برداشت، ناقابل قبول، اور جسے یہ کہنا چاہیے کہ انتہائی قابل ندامت، میں اور جس میں پورا پاکستان ایک طرف ہو اور بانیان پاکستان اور ان کی اولادیں ایک طرف ہو جائے، ان کی ساری پاکستان بنانے کی قربانیاں گویا کہ ایک لمحے میں جو ہے وہ فارغ ہو جائیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے اس مقصد کو سمجھے، کہیں تنظیمی ڈھانچے کو ہمیں تبدیل نہیں کرنا جب تک کہ اس کی ضرورت نہ ہو، کہیں ہمارے پارلیمانی ڈھانچے کو ہم نے تبدیل نہیں کرنا جب تک کہ اس کی ضرورت نہ ہو۔ سینٹرل ایگزیکٹو کونسل جو نیچے کے تنظیمی معاملات کو دیکھتی ہے کہ اگر اس میں کوئی بڑا ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پاکستان، متحدہ قوم پاکستان رجسٹرڈ جماعت ہے، پاکستان کی سیاست کرتی ہے، پاکستان میں سیاست کرتی ہے، تو میرے خیال میں یہ کافی ہونا چاہیے۔ اور اسی تناظر میں ہم نے تھوڑا سا ایم کیو ایم کے آئین کے برخلاف یہ اختیار لے لیا اور کہا کہ فیصلے ہم کریں گے، لندن سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ جو پہلا فیصلہ ہم نے کیا، اس کی بھی توثیق لندن سے نہیں ہوئی، نہ لندن سے کنسلٹیشن ہوئی، نہ لندن کو اعتماد میں لیا گیا، اور ہم نے خود یہ فیصلہ کر لیا کیونکہ حالات ڈاکٹر صاحب یہی دوسرا سوال شروع ہو جاتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں رجسٹرڈ جماعت ہے، ڈاکٹر فاروق ستار اس جماعت کے سربراہ ہیں، اور کیا ڈپٹی کنوینر کا وہ سیٹ اپ جو 5 بجے تو ڈاکٹر فاروق ستار ڈپٹی کنوینر ہوتے تھے، 6 بجے قمر منصور ہوتے تھے، 7 بجے پاشا ہوتے تھے، اور رات 9 بجے دوبارہ ڈاکٹر فاروق ستار ڈپٹی کنوینر ہوتے تھے، وہ تو اب سیٹ اپ نہیں چل سکتا نا؟ اب تو آپ سربراہ ہیں جماعت کے، آپ اس کے نیچے صدر، جنرل سیکرٹری، چیئرمین، وہ والا سٹرکچر لائیں گے الیکشنز کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے؟ ندیم ملک، آپ کی توقعات اپنی جگہ پر بجا ہے، اور ایک بڑے لمبے عرصے سے اس طرح کی صورتحال تھی، اور یہ سوال بھی ہمیشہ ایم کیو ایم کے سامنے رکھا جاتا تھا، اور ہمارے دل میں بھی یہ خواہش تھی، لیکن کچھ جینیون وجوہات بھی تھی جن کی بنا پر، ضروری نہیں کہ پالیسی نہیں تھی کہ اس کو نہیں بدلنا۔ دیکھیں، بانی تحریک اکثر کہتے تھے کہ ہمیں اس طرح کا سیٹ اپ لانا ہے، باقاعدہ تنظیم نہ ہونی چاہیے، اور یہ رابطہ کمیٹی کی جگہ ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک خاص پالیسی تھی کہ ایک خاص رابطہ کمیٹی، ہاں یہ جو اضطراری عمل ہے آپ نے نشاندہی کی
کہ 5 بجے کوئی ڈپٹی کنوینر، 9 بجے کوئی، ہم نے اس میں بھی گزارا کیا، اور اس میں بھی ہم نے پارٹی کے بنیادی نظم العین کو اگر سامنے رکھا جا رہا ہے، اس کے نظریے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس کے سیاسی پروگرام کو آگے بڑھنے کا موقع ہے، تو ہم نے اس میں بھی گزارا کیا اور ہم نے اندرونی اختلاف کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پروویژنل سٹرکچر تھا 1992 سے چل رہا تھا، یہ پروویژنل سٹرکچر 92 سے چل رہا تھا، لیکن اب میں آپ کو کیا کہہ کے تعارف کرواؤں؟ آپ ڈپٹی کنوینر تو نہیں کہوں گا نا، میں تو کہوں گا کہ آپ پارٹی کے صدر ہیں یا چیئرمین ہیں۔ کون سا ڈیزگنیشن ہے جو مجھے انٹروڈیوس کروانا چاہیے؟ ڈاکٹر فاروق ستار سربراہ ہیں اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے، ایز پریزیڈنٹ، ایز چیئرمین۔ ہمارے آئندہ کا جو لاہ عمل اور پروگرام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 30-35 سال سے ایم کیو ایم ہے، جو ایک ہماری آئیڈیالوجی ہے، عام آدمی کو بااختیار بنانا، لوگوں کے بنیادی مسائل کو حل کرنا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ مقامی حکومت کے انتخابات ہوئے، غیر ضروری تاخیر ہوئی، وہ بھی ایک شاید سیاسی ایجنڈا ڈاکٹر صاحب اس میں دو رائے ہے ہی نہیں ہے، میں آپ کو بھی اس کی طرف بھی لے کر آؤں گا، اس پہ دو رائے ہے ہی نہیں ہے، لیکن میں ڈاکٹر فاروق ستار کو کیا کہہ کے بلاؤں؟ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان یا صدر ایم کیو ایم پاکستان؟ ہماری نظر میں یہ جو ایم کیو ایم کا سیٹ اپ ہے یہ رکاوٹ نہیں بن رہا ہمارے مقاصد کے حصول میں۔ ہم ہر حال میں اس بات کو لیکن ایک مقدم لیگل بنانا ٹائٹل ہوتا ہے نا، وزیر اعظم پاکستان بھی ایک ٹائٹل ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ایک ہے، ایک عہدہ ہے پاکستان کے آئین میں۔ آپ کی پارٹی آئین میں اس وقت آپ کا عہدہ جو ہے چیئرمین کا ہے یا صدر کا ہے؟ اس وقت پارٹی آئین جو موجود ہے اس میں سینئر ڈپٹی کنوینر ہی ہے، اور سینئر ڈپٹی کنوینر کے اختیارات توثیق کے تابع ہیں بانی تحریک کے، لیکن ہم نے اپنے اس آئین کی خلاف ورزی کی ہے، میں کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کیے کہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی نہ کی جائے، کیونکہ ایم کیو ایم کا آئین پاکستان کے آئین کے تابع ہے۔ ہم نے اپنی جماعت کو رجسٹر کرایا تو پاکستان کے آئین اور قانون کو فالو کیا، ہم نے انتخابات لڑے تو پاکستان کے آئین اور قانون کو فالو کیا، ہم نے اوتھ لیا قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں، اب بلدیاتی اس میں اوتھ لیں گے تو یہ بھی ہم نے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت دیا۔ تو اگر ہمارے آئین کی حد کو اس طرح استعمال کیا جائے جو پاکستان کے آئین کی حد کو تجاوز کر جائے، تو یہ ایم کیو ایم کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ یہ علل اعلان ہم نے کہا کہ اب ہم فیصلے پاکستان میں کریں گے۔ میرے خیال میں اگر الطاف حسین صاحب فون کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کو، اگر الطاف حسین صاحب فون کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کو اور ایک حکم صادر کرتے ہیں آپ کو جو پاکستان کے آئین سے مطابقت نہیں رکھتا، تو پھر کیا کریں گے؟ ندیم ملک بھائی، میری سب سے بڑی مشکل ہے کہ مجھے بیشتر اینکرز اگر مگر کر کے بہت سارے سوال کرتے ہیں، اسپیکولیشن ہے۔ ڈاکٹر فون تو آئے گا، پہلے بھی آتا تھا، ایسی پارٹی چل رہی تھی نا 92 سے۔ ہاں میری بات سن لیں، ڈاکٹر فاروق ستار اور ان کے ساتھ جو پوری پارٹی جس طرح اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، مجھے امید ہے، یقین ہے، اس میں کوئی ڈسینشن نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیزرٹیشن نہیں ہے، کوئی چھوڑ کے پارٹی جا رہا ہو، کوئی اختلاف کر رہا ہو، اور پریگمیٹزم ہی تھی کہ لندن سے بھی بغیر کسی رابطے کے، کمیونیکیشن کے توثیق نہیں ہوئی، تائید ہوئی ہمارے فیصلے کی۔ اس کو تھوڑا سا خوشائند سمجھنا چاہیے، ایک اسپیس ملی ہے ہمارے ناقدین کو، ہمارے مخالفین کو، جو واقعی جمہوری سوچ اور جمہوری اقدار کے دعویٰ کرتے ہیں، انہیں اس ساری صورتحال کو بہت پازیٹیولی لینا چاہیے، ہمارے اخلاص کو، ہماری نیک نیتی کو، ہماری سنجیدگی کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں ڈاکٹر فاروق ستار کے ہاتھ تمام جمہوری قوتوں کو ڈاکٹر فاروق ستار کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، تمام جمہوری قوتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ڈاکٹر فاروق ستار کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، لیکن آپ نے کہا کہ لندن سے توثیق ملی آپ کے اس فیصلے کو، آپ کی اس پریس کانفرنس کو، اس کے تھوڑی ہی دیر بعد امریکہ میں ایک تقریر ہوئی اور تائید ہوئی، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ایک امریکہ میں تقریر ہوئی، اور امریکہ والی تقریر میں وہ کچھ کہا گیا جو پاکستان والی تقریر میں بھی نہیں کہا گیا تھا، اور میں آج وہ سن رہا تھا، بابر غوری صاحب کو جس طریقے سے معافی مانگنی پڑی پاکستان زندہ باد کہنے کے اوپر، تو میں تو پہلی بات پہ دکھی تھا، جو آج والی میں نے باتیں سنی میں تھوڑا سا اور پریشانی کا شکار ہو گیا۔ آپ اس کو کنڈیم کریں گے، مذمت کریں گے اس کی بھی؟ میں نے پہلے کئی پروگرام میں اس کو کنڈیم کر دیا، پورے عمل کو، اور یہ واضح کر دوں کہ یہ اسی طرح ڈیناؤنس کیا کل عامر خان نے، ہم نے جو کامیابی کے بعد میئر ڈپٹی میئر کے الیکشن کے جو پریس کانفرنس کی، اس میں عامر خان نے بھی اس کو کلیئر کیا،
اور کہا کہ جس طرح ڈاکٹر فاروق ستار نے اپنی پریس کانفرنس میں بھوک ہڑتال کے آخری دن جو کچھ ہوا اس کو کنڈیم کیا، ڈیناؤنس کیا، شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی، اسی طرح میں بھی ڈیناؤنس کرتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں، لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ یہ شرمندگی کا باعث ہے اور معافی مانگتا ہوں. تو میرے خیال میں بالکل کیٹیگریکلی وہی بات کی گئی اس پورے پروسیس کو. اچھا، یہ جو انڈورسمنٹ آئی ہمارے فیصلے کی، یہ اس امریکہ کے پروگرام کے بھی بعد آئی ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ موڈیلٹیز میں جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو جب ہم نے ذمہ داری لی ہے ندیم ملک اور پاکستان کے عوام تک میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں، جب ہم نے بیڑا اٹھایا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس ایپیسوڈ کو دوبارہ نہیں دہرانے دیں گے. تو میرے خیال میں جس عزم، استقلال، اعتماد اور یقین کے ساتھ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اس کو اسی اسپرٹ میں لینا چاہیے اور ہمیں موقع دینا چاہیے. اس کے لیے آپ کو انٹرا پارٹی پولز کروانے پڑیں گے. اس کے لیے آپ کو انٹرا پارٹی پولز کروانے پڑیں گے ڈاکٹر صاحب. وہاں پہ خالد مقبول صدیقی، نسرین جلیل صاحبہ ہیں، عامر خان ہیں، وسیم اختر صاحب ہیں، اتنے بھاری بھرکم لوگ ہیں، آپ کو ان کو پارٹی میں باقاعدہ ایک الیکٹڈ پوزیشن دینی پڑے گی. ندیم ملک، یہ فیصلہ ہم سب کو کرنے دیں. آپ کی جو خواہش ہے یہ بجا بھی ہے اور ایک اچھا مشورہ بھی ہے کہ ایک باقاعدہ تنظیمی ڈھانچہ ہو جس کے خلاف بانی تحریک بھی کبھی نہیں رہے. تو میرے خیال میں اگر ہمیں یہ ضرورت پڑی تو ہم یہ بھی کریں گے. لیکن اگر ہمارا جو ایک مشاورتی عمل ہے یہ سارے سینئر رہنماؤں کو لے کر، ہم نے ایک کنسلٹیشن فورم بھی بنایا ہے، رابطہ کمیٹی اپنی جگہ موجود ہے. ابھی 2 دن ہمیں ہوئے ہیں، یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور زیادہ وقت ہمارا میڈیا میں اور ٹاک شوز میں ہی لگ رہا ہے. یہ 2-3 دن میڈیا انگیجمنٹ کے بعد تھوڑا سا ہمیں جو وقت ملے گا تو ہمیں قضوں پہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پر جو سیاسی محاذ ہیں کہ جو اس وقت پارٹی کی صورتحال ہے اور اس وقت بھی ہو رہا ہے کہ آج بانی تحریک کی تصاویر اتاری، جس نے بھی اتاری اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایسا تاثر جا رہا ہے کہ اگر اتنا سخت اور پاکستان مخالف بیان دینے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں سے الطاف حسین کی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکا تو کیا یہ تصویریں اتارنے سے ان کی محبت کو ختم کیا جائے گا؟ یہ بڑا سوال ہے. یہ تو آپ کے پارٹ پر کسی کمزوری کا اظہار ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا اس نہج کو کراس کیا گیا، اس نہج پر پارٹی کو ہم سب کو لے جایا گیا کہ جہاں ہم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، تو آپ کو تو ہمارے اس عمل کو پازیٹیولی لے کر، تصویروں کو بھول کر، 9-0 کی سیل کو کھول کر، ہمیں کھلا موقع دے کر ہم 9-0 جائیں اور ہم اپنے تمام یہ سارے کام کریں. تو جب ہمیں یہ موقع ہوگا، یہ قسمہ پرسی، یہ بے سر و سامانی نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب کچھ بھی ڈسگریسفل نہیں ہونا چاہیے. میں تو صبح سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ایسا ڈسگریس ہونا چاہیے. 22 اگست کو جو کچھ کیا گیا تھا، آپ نے اس کی مذمت کی، آپ اس کو ڈس اون کر دیا، اپنے آپ کو اس سے پروسیس سے علیحدہ کر دیا. تو اب کچھ بھی ایسا ڈسگریسفل نہیں ہونا چاہیے. سارا ایک قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے، جمہوری طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے جو نیک نیتی، اخلاص اور سنجیدگی سے کیا ندیم ملک، تو پھر ہماری بھی کوششیں سبوتاج ہو جائے گی. پھر یہ بات نہیں ہوگی کہ جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں. جو خدا نہ خواستہ اگر یہ الزام ہے کہ تشدد کی حمایت کرتا ہے ہم اس کے خلاف یہ کر رہے ہیں. آپ کے سارے دعوے اور اس آپریشن کی جو افادیت اور مقصد ہے اور امن قائم کرنے کے جو دعوے وہ ایک طرف رہ جائیں گے. ایسا محسوس ہوگا کہ مہاجروں کو اب بھی ڈس انفرنچائز کیا جا رہا ہے. ان کے دل میں ابھی بھی یہ تصویر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ہاں نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی مسئلہ ہو تو ڈاکٹر فاروق ستار کو سننے کے لیے وزیر اعظم پاکستان بھی دستیاب ہوتے ہیں، آپ کے سیکیورٹی کے ادارے بھی دستیاب ہوتے ہیں، سندھ کی حکومت بھی دستیاب ہوتی ہے. کل ایک اجلاس ہوا تھا جس میں چودھری نثار تشریف لے کر گئے تھے. اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم تھیں. ان کی پریس کانفرنس بھی آج چھپی ہوئی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ثبوت دے رہے ہیں وہ برطانیہ والوں کو کہ پاکستان میں جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی گئی ہے اس حوالے سے کیا کارروائی برطانیہ میں ہو سکتی ہے. آپ اس پروسیس کی حمایت کریں گے؟ میرے فہم میں نہیں آتا یہ وائلنس کیوں ہوا اور یہ نہیں چاہیے. لیگل پروسیس کی حمایت کریں گے اگر حکومت پاکستان ٹیک اپ کرتی ہے برطانیہ سے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان مخالف نعرے نمبر 1، نمبر 2 وائلنس اس کے بعد جو ہوا، ان دونوں کو جذبات سے عاری ہو کر بھی میرے فہم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم اس حد کو کیسے کراس کرتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ جب میں اس کو ڈس اون کرتا ہوں اور میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں، تو اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کو آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا ہے، تو اگر کوئی ہمارا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ پھر میں نے وہ والی بات غلط کہی تھی کہ میرا فہم یہ کہتا ہے، میری سمجھ یہ کہتی ہے، ہماری سمجھ یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ غلط ہوا۔ تو جب غلط کہہ دیا، اور اگر ہم سیاسی جمہوری جماعت ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں، تو یہی تو ہمارا ایک مسئلہ رہا ہے کہ یہ MQM کے اوپر یہ تلوار لٹکی رہتی ہے کہ ہم سیاسی جمہوری جماعت ہیں یا نہیں ہے، اور وائلنس کو ہم سے منسوخ کر دیا جاتا ہے، سادہ لفظوں میں یہ ہو گیا کہ آپ تمام لیگل پروسیس جو ہیں وہ تمام لیگل پروسیس کی حمایت کریں گے آپ۔ دیکھیں، جب ہم اپنے لیے کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے کرو، اگر حکومت کہتی ہے کہ وہ لیگل اور ڈیو پروسیس آف لا کو ہونا چاہتی ہے کسی معاملے میں، اور میرے فہم میں بھی وہ معاملات ایسے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے کہ آصف حسنین کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا جا رہا ہے، کل تک وہ وانٹڈ نہیں تھا، میرے ساتھ میری پریس کانفرنس میں کھڑا تھا، اور اسے اسلام آباد جاتے ہوئے گرفتار کر لیا جائے، تو آج وہ مطلوب کیسے ہو گیا؟ شیراز وحید، جس کو میں نے خود کہا کہ رینجرز آپ سے کچھ معلومات کرنا چاہیے، میں کوآپریٹ کر رہا ہوں، تو مجھے بھی تو انٹیلیجنس ایویڈنس اب شیئر کی جائے میرے ساتھ کہ لٹریچر کوئی کیسٹیں بانٹنے پر آج آپ پکڑیں۔ آپ ایک طرف برطانیہ کی حکومت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں، بڑا معاملہ آپ کے سامنے، ایک طرف پاکستان مخالف نعروں پر آپ شاید کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جس شخص کا اگر قصور ہے بھی تو اس نے کوئی کیسٹیں بانٹ دی ہیں۔ آج آپ جو شیراز کو صرف یہ قصور نہیں ہے، اس کے پھر میرا گمان یہ ہے کہ اس نے وفاداری بدلنے سے انکار کیا، کسی اور کیمپ میں جانے سے انکار کیا، تو آج یہ بدمزگی پیدا ہو رہی ہے، پھر یہ بد اعتمادی پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی، ہم نے کوئی سیٹنگ نہیں کی، ہم نے جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جو بے قصور ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اس پہ لا انفورسمنٹ کو سندھ حکومت کو ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے، جس کے دعوے کیے، جو الزامات لگائیں، آپ ان کو ثابت کریں، اپنی استغاثہ کو دور آپ ٹھیک کریں، آپ تحقیقات کو ٹھیک کریں، اور اگر کسی نے مجرمانہ جو ہے وہ کوئی اقدام کیا ہے، کوئی کرمنل ہے، تو پھر اس کے خلاف اب میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اب اس کے خلاف، اور شیراز کے اوپر یہ مقدمہ اس کی گرفتاری کے بعد ہوا ہے یا گرفتاری سے پہلے ہوا ہے؟ یہ ساری میں ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اس کے اوپر بڑی واضح پوزیشن، ایک وہ ایڈیٹوریل پوزیشن جو ہے میں وہ یہ لے رہا ہوں کہ سندھ حکومت کو ڈاکٹر فاروق ستار جو سربراہ ہیں MQM پاکستان سے، ان کے ساتھ بیٹھ کے انٹریکٹ کرنا چاہیے، تاکہ کوئی وکٹمائزیشن تو ہونی نہیں چاہیے نا، آؤٹ آف کوسچن ہو جانی چاہیے۔ لیکن میں ایک اگلا سوال بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، کل والی میٹنگ میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن تھا، فیڈرل گورنمنٹ میں بعض حلقوں کی رائے یہ تھی کہ وہ الطاف حسین صاحب کے خلاف ٹریزن کا کیس ہونا چاہیے۔ سندھ حکومت نے بتایا کہ انہوں نے PPC پاکستان پینل کوڈ 123 اینڈ 124 جو سیڈیشن کے چارجز ہیں اس کے تحت براہ راست بائی نیم الطاف حسین صاحب کو نامینیٹ کر کے FIR کاٹ دیے، تو اگر ٹریزن کیس پروسیڈ کرنا چاہتی ہے تو وفاق کر لے۔ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے تو بہت سادی ہے کہ جو حکومت کا کام ہے وہ حکومت کو کرنا ہے، جو انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے وہ انہیں کرنا ہے۔ لیکن ندیم ملک، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کی اصل کامیابی وہ ہے کہ تصویریں اتارے بغیر آپ لوگوں کو یہ باور کرا دیں کہ MQM کے بنیادی نظم العین کو اگر بانی تحریک کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات ہوگی جو پاکستان دشمنی پر مبنی ہو، تو MQM کے لوگ خود یہ کہیں کہ یہ غلط ہوا اور MQM کے لوگوں نے کہا ہے۔ آپ اس کو اگر معمولی واقعہ بنا کر، اگر صرف غداری کا مقدمہ کر کے کسی کو غدار ثابت کر کے ہی آپ غدار بنانا چاہتے تو بے شک بنا دیں۔ آپ نے یہ کوششیں، آپ کے خیال میں سیڈیشن کا کیس یا ٹریزن کا کیس آگے نہیں چلنا چاہیے؟ میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، میں نے اپنا ایک نقطۂ نظر رکھا ہے، میں اس پہ اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، حکومت کی مرضی ہے، ہماری طرف سے اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے کوئی، لیکن آپ اس بات کو اہمیت دیں کہ MQM کے اپنے حلقوں نے، اپنے MNAs MPAs نے، رابطہ کمیٹی نے، ہم سب نے مل کر ایک پریگمیٹک فیصلہ کیا ہے، اور اس کی تائید پھر سپورٹ بھی لندن سے ہو گئی ہے۔ یہ ساری باتیں ایک ایسا پلیٹ فارم آپ کو فراہم کرتی ہے، ایسی بنیاد فراہم کرتی ہے
کہ اگر یہ تصویریں اتارنے کا عمل، مکہ چوک کو لیاقت چوک بنانے کا عمل، کوئی برا نہیں ہے، مکہ بھی لیاقت علی خان کا تھا اور لیاقت علی خان بھی لیاقت علی خان کا مکہ ہے، وہ لیاقت علی خان کا ہی مکہ ہے۔ میں میرے اپنے ساتھیوں کو پہلے بتا رہا تھا کہ وہ پوچھ رہے تھے مکہ کس کا ہے، میں نے کہا لیاقت علی خان کا مکہ ہے۔ لکھ دیتے ہیں یہ لیاقت علی خان کا وہ مکہ ہے، یہ وہ مکہ ہے جو انہوں نے پاکستان کے دشمنوں کو دکھایا تھا۔ تو میرے خیال میں مکہ چوک بھی قائم رہتا، لیکن اگر آپ مکہ چوک کو ایم کیو ایم کی اور ایم کیو ایم کی اس ذہنیت کی جس سے آپ کو اختلاف ہے، جو کہ دراصل ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، آپ نے بھی اپنے حواسوں پر یہ بات طاری کی ہوئی ہے، اور اب آپ کو ہم اسپیس دے رہے ہیں، تو آپ ہمیں اسپیس دیں گے نہیں دیں گے؟ اب میں ڈیل کرنا چاہتا ہوں، پہلے کوئی ڈیل نہیں کی ہے، آپ کے پروگرام کے ذریعے سے یہ پیشکش کر رہا ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کوششوں کو سبوتاج کر آپ پھر اس سوچ کو مضبوط کریں گے جس سے آپ کے دعوے ہیں کہ آپ لڑ رہے ہیں، تو پھر آپ اس میں کامیاب ہوں گے ناکام ہوں گے؟ اگر ایم کیو ایم کا ایک ایم این اے وہاں پر کھڑا ہوتا، ایم کیو ایم کا ایک ایم پی اے وہاں پر کھڑا ہوتا، اور وہ مکہ چوک بھی رہتا، لیاقت علی خان کا اسکلپچر بھی بنتا، ان کے اقوال بھی لکھے جاتے، اور کشمیر پر بھی ان کا بیان وہاں پر لگا دیا جاتا، تو کیا خیال ہے؟ یہ ویسے آپ نے بہت ایک خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، میں آپ کی اس بات کی 100% تائید کرتا ہوں اپنے آپ کو ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے آپ کو میں آپ کی اس بات کو 100% تائید کرتا ہوں۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے جو بات کہی کہ وہاں پر لیاقت علی خان کا ایک اسکلپچر بنائیں، مجسمہ بنائیں، وہاں پر کشمیر کے اوپر ان کا بیان لکھیں، وہ جو مجسمہ ہے اس کا وہ مکہ ساتھ بتائے کہ یہ دکھایا کیوں تھا، اور شہید ملت لیاقت علی خان چوک نام ضرور رکھیں، پوری ہسٹری بھی لکھیں کہ لیاقت علی خان نے یہ مکہ کیوں دکھایا تھا۔ یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جس سے کہ لوگوں کے دلوں کو آپ جیتیں گے۔ لوگوں کے دلوں کو جیتے بغیر آپ عزیز آباد میں فیڈرل ایریا میں صرف جا کر اگر یہ عمل کریں گے تو ہم اصل میں حکومت کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے؟ اور حکومت اگر اداروں کو استعمال کر رہی ہے تو ادارے بھی اگر اس میں یوز ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ چودھری نثار صاحب کی اپنی جو پریس کانفرنس ہے اس کی اسپرٹ کی نفی ہو رہی ہے۔ کیا یہ فیصلہ ہوا تھا چودھری نثار صاحب کے گورنر سندھ کے ساتھ جو اجلاس ہوا تھا اس میں؟ کیا 9-0 کو مسلسل اس کو سیل جو ہے وہ اس کی سیل قائم رکھنے کا فیصلہ ہوا؟ ہماری سیاسی دفاتر کو بند رکھنے کا فیصلہ ہوا؟ اگر آج یہ جواز دیا جائے گا کہ سیاسی دفاتر اس لیے بند ہے کہ وہ غیر قانونی ہے، وہ پارکوں کی زمین پر ہے، لوگ اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ کام آپ کو پہلے ہی کر دینا چاہیے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں آئیں، یہ اجلاس میں ڈسکس ہوا تھا، میں آپ سے پوچھ لوں اس کے اوپر بھی کیونکہ 2-3 دفعہ آفیسز کا ذکر آ گیا۔ وہاں بتایا گیا کہ 2 فہرستیں پیش کی گئیں، ایک فہرست ہے کہ جو انکروچڈ آفیسز کی ہے، جس کے اوپر سندھ حکومت نے پوزیشن لی کہ جو انکروچ لینڈ ہے اس کے اوپر لا آف دی لینڈ کے مطابق جو کارروائی ہے ہونی چاہیے، لیکن جو لیگلی اسٹیبلشڈ ایم کیو ایم کے آفیسز ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ یہ ڈیسیژن ہوا اس میٹنگ کے اندر۔ تو انکروچ لینڈ کے اوپر جو آفیسز ہیں اگر اس کے خلاف کارروائی ہو پھر تو آپ اپوز نہیں کریں گے۔ ایک کے کے ایف کی لیگلی اسٹیبلشڈ عمارت ہے بہادر آباد میں، 3 منزلہ عمارت ہے۔ ہم وہاں اپنا آفس بنانا چاہ رہے تھے وقتی طور پر، کیونکہ ہم یہاں پی آئی بی کالونی میں، میرا گھر بھی بہت چھوٹا سا ہے، 6-7 مرلے کا ہے، اس میں کتنے لوگوں کو بٹھاؤں گا؟ پھر اس کے عارضی طور پر اگر یہ ہمارا 9-0 ہے تو کیوں اسی 9-0 پہ اس اسپرٹ کو قائم ہونے دے اور ہمیں ثابت کرنے دے کہ جو ہمارا نصب العین ہے کہ پاکستان کی وحدت، بقا، سلامتی، اس کو ہر حال میں مقدم رکھنا ہے، ایک جمہوری سیاسی جماعت کو ہمیں قائم کرنا ہے۔ اگر آپ ہمیں انگیج رکھیں گے آصف حسنین کو گرفتار کر کے، ایسا معمولی بھونڈا مقدمہ بنا کے شیراز وحید ایم پی اے پر 9-0 اور نہیں ہونا چاہیے چوک پر جا کے یہ ساری چیزیں کر کے، اچھا اس کا بہتر حل ویسے ڈاکٹر صاحب اس کا بہتر حل یہ ہے کہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں وہ آپ کو براہ راست انگیج کریں، ایک میٹنگ کال کریں، لا انفورسمنٹ کے اداروں کو بھی ساتھ بٹھائیں، ایک طرف ڈاکٹر فاروق ستار بیٹھیں، دوسری طرف ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ بیٹھیں، اور بیٹھ کے اپنے سامنے میز کے اوپر فیصلے کریں، آپ جو صحیح ہے جو غلط ہے سامنے رکھیں اور وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر کے اٹھیں۔ جی میں یہ بھی کہوں گا کنور نوید، شاہد پاشا اور قمر منصور تینوں رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں موجود تھا جس دن نعرے لگے تھے اور ہم میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ یہ تینوں تو شاید موجود بھی نہیں تھے۔ اب اگر یہ تینوں اس کیس میں فٹ ہو جائیں اور میں 8 مہینے کی ڈیٹینشن، 8 گھنٹے کی ڈیٹینشن کے بعد باہر آ جاؤں، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں اسی رات پریس کانفرنس کرنے خواجہ اظہار، خواجہ سہیل
اور ارشد وورا جو اب ڈپٹی میئر ہیں کراچی، ان کے ساتھ پہنچ گیا تھا وہاں، اور مجھے میرا حق رائے دہی نہیں دیا گیا. آپ سے پوچھا کیا تھا انہوں نے جو 8 گھنٹے کے بعد آپ واپس آئے تھے؟ آپ سے پوچھا کیا تھا انہوں نے ڈاکٹر صاحب؟ جو باتیں میں نے 8 گھنٹے کے ڈیٹینشن کے بعد آ کے میں نے کری تھی، وہ مجھے رات کو ہی کرنی تھی. اس کا مطلب میں 8 گھنٹے آپ سے کیا پوچھتے رہے ڈاکٹر صاحب؟ کر کے نہیں آئے. آپ سے کیا پوچھتے رہے 8 کہ گھنٹے؟ بھی جو کلپ میں جو اے آر وائی اور سما کے دفتر پر ہوا، جو کلپ تیار ہوئی ہے، اس میں آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون لوگ ہیں. ہمیں یہ لوگ ہر حالت میں چاہیے. ہم نے کوآپریٹ کیا، اور بالاتفاق کارکنوں میں سے مجھے کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آیا کہ جس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. بالکل ایمانداری کی بات ہے. انہوں نے اور ذرائع بھی استعمال کیے ہوں گے، کوئی 2 عورتوں کو بھی گرفتار کیا ہے. اگر وہ وائلنس میں تھی تو ظاہر ہے کہ میں ان 2 عورتوں کو نہیں بچا سکتا ہوں اگر میری کارکن بھی ہیں تو. لیکن میرا گزشتہ روز ہم نے آئی جی سندھ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے لوئر رینکنگ ورکرز تھے. آئی جی سندھ نے گزشتہ روز ہمیں بتایا کہ ایم کیو ایم کے لوئر رینکنگ ورکرز تھے جو اٹیک میں، جن لوگوں کو ابھی تک وہ سامنے ان کے آ سکے ہیں یا جو آئیڈینٹیفائی ہو سکے. وسیم اختر کی رہائی کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا. میرا خیال ہے ان کو رہائی ملنی چاہیے. بیشتر لو رینکنگ ایسے بھی تھے بیشتر، مجھے یقین ہے، میری بصیرت کہتی ہے کہ وہ خود شرپسند ہو سکتے ہیں، وہ خود اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہوں یا پارٹی سے کسی موقع پر ایسا کوئی بھی شرپسند ہو ڈاکٹر فاروق ستار اسے پارٹی کا حصہ رکھنا پسند نہیں کریں گے. یہ تو لائن آپ نے ڈرا کر دی نا. ایسا کوئی بھی شرپسند ہے آپ اسے پارٹی میں رکھنا نہیں پسند کریں گے. اچھا وسیم اختر صاحب کا سوال ہے نا، پروگرام کا ٹائم تھوڑا آگے لوگوں سے بھی آگے بڑھا لیں. بالکل صحیح ہے. وسیم اختر صاحب کی رہائی، میرا خیال ہے ان کی رہائی ملنی چاہیے. منتخب میئر ہیں، کیس چلائیں، اگر ثبوت ملے گا، جب سزا کا موقع آئے گا تو سزا بھی دے لیں. ان کو رہائی ملنی چاہیے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بالکل 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 100%. مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رائے عامہ بنی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے میڈیا کا بھی انٹرسٹ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک شخص جو کہ بنیادی طور پر منتخب ہونے کے بعد مطلوب ہوتا ہے اور کسی کیس میں فٹ کر دیا جاتا ہے. 5 دسمبر سے پہلے وسیم اختر پر کوئی ایف آئی آر نہیں تھی. ہاں اگر تھی تو وہ وہی تھی سہولت کاری کی، تو پھر میں بھی ہوں. انہیں گرفتار کیا گیا ڈاکٹر عاصم کی گواہی پر، تو 5 دسمبر سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جاتا جب وہ یو سی جو ہے وہ اس کے چیئرمین کے لیے وہ کینڈیڈیٹ. اب اس بنیاد پر کامیاب ہونے کے بعد اب اگر اس موقع پر ان کو یہ جیل سے یا تو پورا فیسیلیٹیٹ کیا جائے یا پرول پہ رہا کر کے کوئی آفس دے دیا جائے، پرول پہ رہا کر کے آفس دے دیا جائے جہاں عوام ان کے پاس آ کر ملے، ریگولیٹڈ مانیٹرڈ سسٹم ہو. ان کو آفس لانے کا موقع ملنا چاہیے. ان کو آفس لانے کا موقع ملنا چاہیے. ایک صرف سوال کروں، بریک لینی ہے، میرے پروڈیوسر صاحب بہت بے قرار ہو رہے ہیں. ایک صرف بتا دیجئے کہ جو ڈاکٹر فاروق ستار نے 22 اگست کو ڈس اون کرتے ہوئے مذمت کی تھی، کیا وسیم اختر صاحب بھی اتنی ہی پرزور مذمت کرتے ہیں 22 اگست کو جو کچھ کہا گیا اور جو نعرے لگائے گئے؟ مجھے افسوس یہ ہوا کہ وسیم اختر سے یہ سوال نہیں پوچھا گیا. انہیں جو سوالات چاہیے تھا، کل کراچی میں تھے، انہیں پوچھنا چاہیے تھا. کیے گئے. آپ بتا دیجئے. انہیں یہ سوال پوچھ لینا چاہیے تھا. وسیم اختر بھی بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں. کوئی بھی کارکن، کوئی بھی یو سی کا چیئرمین، وائس چیئرمین، کاؤنسلرز، ڈسٹرکٹ کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کوئی بھی اس بات کی تائید نہیں کرے گا، اس بات کی حمایت نہیں کرے گا، اسے ڈیناؤنس کرے گا کیٹیگریکلی. میرے خیال میں اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے. ایک بریک لے لیں، ایک شارٹ بریک لے لیں. ڈاکٹر فاروق ستار سربراہ ایم کیو ایم پاکستان ہمارے ساتھ ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار سربراہ ایم کیو ایم پاکستان ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے بہت پوچھنا ہے. 19 مئی، شاید اگر میں غلطی نہیں کر رہا، 19 مئی تھی 2013، جب ایم کیو ایم کے کچھ لیڈران کے ساتھ کچھ نامناسب رویہ اپنایا گیا جس میں آپ بھی موجود تھے، اور مسئلہ اس میں یہ تھا کہ عزیز آباد سے کچھ ووٹ کسی اور جماعت کو پڑ گئے تھے. ایم کیو ایم ابھی تک کراچی کی بڑی جماعت ہے، اس میں کچھ چیلنج نہیں ہے آپ کی جماعت کو، لیکن کیا وہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا ڈاکٹر فاروق ستار کے لیے اس دن کہ وہ سوچ بدل لیتے؟
میرے خیال میں ڈاکٹر فاروق ستار ہوں یا کوئی بھی پاکستان کوئی بھی پاکستان کا سیاسی کارکن جس کا اتنا وقت اس دشت کی سیاحی میں لگا ہو، ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے صبر کا پیمانہ کہہ لیں یا آپ کے نظریاتی حد کی آخری حد کیا ہے جو آپ کے نظریات، تو وہ پیمانہ تھا ہمارا۔ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا یہ سیاسی کارکنوں کا کام ہوتا ہے۔ اگر کہیں تنظیم میں اور جماعت میں بھی غلطی ہو جائے تو 19 مئی کو جو کچھ ہوا، جو آخری جملے بانی تحریک کے میں نے سنے تھے وہ یہ تھے کہ میں اس رابطہ کمیٹی سے تنگ آ گیا ہوں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ جا کے مار پٹائی شروع کر دو۔ وہی شرپسند عناصر جو پارٹی سے ہم نے نکالے تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ بیچ میں جو گفتگو ہو رہی ہے، جو الطاف بھائی تک فیڈ بیک پہنچ رہا ہے، اس کے نتیجے میں کسی دن یہ ڈراپ سین اور تماشا ہونے والا ہے، تو انہوں نے ریگولرلی 90 آنا شروع کیا۔ وہ کھڑے ہوئے، دیکھیں جو کچھ ہوا غلط ہوا، لیکن اس کے بعد اگر بانی تحریک ہم سے معافی مانگتے ہیں تو میرے پاس اس کا کیا وہ ہے کہ میں کہہ دوں نہیں جی یہ تو ناقابل معافی ہے اور میں ناراض رہوں۔ میں گھر چلا گیا تھا، انیس قائم خان ہی گھر گئے تھے، تو پھر ہم واپس کیوں آئے؟ معافی دی قائد تحریک نے تو ہم نے معاف کیا اور ہم واپس آئے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو بھی، لیکن کل میں بابر غوری صاحب کی وہ سن رہا تھا ٹیپ جو ہے ڈاکٹر فاروق ستار، اس میں وہ پاکستان زندہ باد کہنے کے اوپر اس قدر ان کے ساتھ نامناسب رویہ تھا کہ وہ بیچارے معافی مانگ رہے تھے کہ میں نے نعرہ لکھا پاکستان زندہ باد، تو اس کے اوپر آپ کیا کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر غوری ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ پھر ایک پالیسی اختیار ہم کر لیں کہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی کیا ہے، پاکستان زندہ باد کی پالیسی ہے یا پاکستان مرد آباد کی پالیسی ہے، تاکہ ہم کلیئر، جب پوری دنیا لعن طعن کرتی ہے تو ہم پھر معافی مانگتے ہیں اور اس اسٹیٹمنٹ کو واپس لیتے ہیں۔ واضح کر دیا جائے نا ایک پالیسی کیا ہے۔ اگر آپ نے لائن ڈرا کی، ایک اچھائی آپ نے یہ کی کہ آپ نے برطانیہ کی شہریت نہیں لی، آپ نے امریکہ کی شہریت نہیں لی، آپ پاکستان بیٹھے۔ آپ کو اصل میں جو سپورٹ کرتا ہوں اس سارے پروگرام میں ابھی بھی کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اندر بیٹھ کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مکمل لا تعلقی جس طرح سے بہت سے لوگ سوچتے تھے کہ آپ لائن ڈرا کر کے کہہ دیں گے کہ آج سے تعلق نہیں ہے، آپ نے تو ابھی بھی قائد تحریک کو اتنا ہی بار بار دہرایا پروگرام میں۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ آج سے میرا ان سے تعلق نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کی 35 سالہ تاریخ میں کیا یہ اپنی جگہ پر غیر معمولی بات نہیں ہے جو بات ہم کر رہے ہیں؟ بہت غیر معمولی ہے جو آپ نے کیا، بہت غیر معمولی ہے، لیکن جو نعرے پاکستان مخالف لگ گئے تھے اس کے بعد لائن ڈرا کرنے کی بات تو آپ ہی نے کی نا کہ لائن ڈرا کر لینی چاہیے۔ بابر غوری کے لیے مشورہ آپ نے دیا، تو پھر لائن ڈرا مطلب ہے کہ جہاں لائن ڈرا کرنی تھی ندیم ملک، وہیں تو لائن ڈرا کی جاتی، جہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے، جہاں بانی تحریک خود معافی مانگ رہے ہو تو انہیں معاف کر کے انہیں موقع دیا جاتا ہے۔ ہم نے غلطیاں کی، ہم نے معافی مانگی، ہمیں موقع دیا گیا، تو وہ لائن نہیں ڈرا ہوئی تھی نا، کسی نے اپنے حساب سے لائن ڈرا کی، آپ کی لکیر پکی ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے جو لکیر کھینچی ہے وہ پھر پکی ہے، وہ تو کراس نہیں ہوئی ہے۔ بالکل پکی ہے، بالکل پکی ہے، کیونکہ جو ہم نے بات کی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا کیا جو جیسا بھی ثمر ہمیں ملا، پاکستان میں رہنے والوں کو تو ملا، جو وہاں سے آنے والے تھے ان کو کتنا ملا، یہ اصل مسئلہ ہے نا۔ اس کو اگر انصاف کے ساتھ اس کو طے کر دیا جائے تو اصل مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، تو بلا وجہ ہماری حب الوطنی پر بھی کسی کو شک کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ کیا تجویز دیتے ہیں کہ کراچی کے اندر ایم کیو ایم کی سیاست کو نقصان نہ پہنچے، امن بھی آگے چلے، کراچی ترقی کرے، خوشحالی ہو، ڈاکٹر فاروق ستار سے کیسے انٹریکٹ کرے سندھ حکومت، سیکورٹی کے ادارے، وفاق؟ کوئی تجویز بھی دیجئے پروگرام میں۔ امن قائم کرنے کے عمل میں ہماری انگیجمنٹ ہو جائے، آپ کو اس سے فائدہ نہ پہنچے تو جو چور کی سزا، تعمیر و ترقی یہ عمل میں اگر ہم پارٹنر بنتے ہیں جائز طور پر، بلدیہ کراچی کے حوالے سے، یہاں کے ایم این ایز ایم پی ایس جو نمائندگی ہماری ایوانوں میں اس حوالے سے، یہاں کی گلیوں اور محلوں کی نفسیات اور سائیکی اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق آپ پالیسی بنائیں، تو اگر ہمارا مشورہ لیتے تو یہ تصویر اتارنے کا عمل شاید اس کو روکا جا سکتا تھا۔
جب ہمارے اداروں تک یہ اطلاع جاتی ہے. لاسٹ کویسچن پوچھ لوں, کل میں نے چیف منسٹر سندھ کا انٹرویو کیا مراد علی شاہ کا, انہوں نے آپ کے ایکشن کو بہت سراہا, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے درست قدم اٹھایا. پھر میں نے ان سے دوسرا سوال پوچھا کہ کیا آپ ان کو سندھ حکومت میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب وہ سٹیج آئی تو اس پہ بھی غور کریں گے. تو آپ سے پوچھ لوں, کیا آپ کے پاس یہ آپشن ہے؟ آپ نے کہا ترقی کے عمل میں شامل ہونا چاہیے, کیا آپ اس عمل میں شامل ہونا پسند کریں گے؟ حکومت میں شامل ہونا تو بعید از خیاز ہے. اس وقت جو معروضی حالات ہیں, جو سیاسی عوامل, جو سیاسی ایک پس منظر ہے, میں اس کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ دور دور تک اس کے امکانات نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے کہ اور پی ایس ٹی والے جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیا ان کو فولڈ میں لے سکتے ہیں؟ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومت کے لیے بھی کہ ورکنگ ریلیشن شپ ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ قائم کرنا چاہتے ہیں, اور ہم قائم کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں, اور اس کے لیے باقی جماعتوں کو ریسیپروکیٹ کرنا ہوگا, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو, کیونکہ سندھ سیاسی طور پر منقسم ہے. پیپلز پارٹی دہی سندھ, ایم کیو ایم شہری سندھ, اور زیادہ ہمارا فرض اور ان کا فرض بھی ہے کہ جو محنتیں اب تک ایم کیو ایم نے کی, جس نے بھی کی, بانی تحریک نے بھی کی, جس نے بھی کی, آصف زرداری صاحب نے کی, زبانی نہیں, ایکشنز مسٹ اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. اور پھر ہمارے دروازے, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہماری کچھ بنیادی باتیں ہیں. لاسٹ کویسچن, پاک سرزمین پارٹی میں جو لوگ گئے تھے, کیا ان کو دعوت دیں گے کہ دوبارہ ڈاکٹر ستار کی سربراہی میں جو ایم کیو ایم پاکستان مشن لے کر چلی ہے اس میں شامل ہو جائیں؟ جو ڈر کی وجہ سے گئے, خوف کی وجہ سے گئے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے گئے, اپنی زندگی بچانے کے لیے گئے, مقدمات سے بچنے کے لیے گئے, گھر پہ جو چھاپے تھے اس سے بچنے کے لیے گئے, وہ تو بہت سارے خود ہی واپس آ گئے ہیں ان 2 دنوں میں. تو ان کے لیے تو دروازے ویسے ہی کھلے ہوئے ہیں. لیکن جو کسی اور وجہ سے گئے ہیں, جو کہ وہ خود بہتر جانتے ہیں, جس کو میں اب تک سمجھ نہیں پایا ہوں, تو اس پر ہمیں سوچ بچار کرنا ہوگا کہ اس پر کیا فیصلہ کیا جائے, اس کی کیا موڈیلٹی بنائی جائے. تو میرے خیال میں ہم لوگ بہت کلیئر ہیں بہت ساری باتوں پر. تو اب آنے والا وقت انشاءاللہ بہت ساری اور باتوں کو ہمارے عمل سے ثابت ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اسپیس ملنی چاہیے, اور میڈیا سے بھی سپورٹ ملنی چاہیے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, اور میں اس پروگرام کی وساطت سے بالکل اینڈ میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو انگیج کیا جائے, ان کو مضبوط کیا جائے, تاکہ کراچی میں جو مین سٹریمنگ کا پیس کا پروسیس ہے وہ آگے چلے. پروگرام کا ہو رہا ہے سربراہ ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.